نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں بڑی عظیم دولت کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ ایسی دولت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حقیقی دولت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس حقیقی دولت میں ہی باقی ساری حقیقی دولتیں ملتی ہیں۔ کوئی نصیب والا ہے جو فطرت، حقیقت اور حکم کو جانتا ہے۔ یہ حکم جاننے والا ہے جو اللہ پروردگار کا حکم مانتا ہے اور فاتبعونی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اتباع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تب اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، ورنہ کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ حقیقت کس چیز کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ میری عبادت کے ساتھ اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کروں۔ جب کوئی باپ کو راضی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بتاتے ہیں کہ یہ میری رضا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جب بندے کو ان باتوں کا پتہ اللہ پروردگار بتا دیتا ہے تو اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ جس کا دین مکمل ہے اس سے اللہ پروردگار نے مکمل محبت فرمائی ہے، کیونکہ اللہ پروردگار کی محبت مکمل ہے، کیونکہ وہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں عیب نہیں ہوتا، حقیقت میں نقص نہیں ہوتا، حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا، حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کئی سارا کچھ ہوتا ہے۔ عیب نہیں ہوتا، بے عیبی ہوتی ہے، عطا ہی عطا ہوتی ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، جیسے اللہ پروردگار نے نبی رسول علیہ السلام کا ذکر بلند کیا ہے، انا آتینا کل کوثر، آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہر آنے والا لمحہ جو ہے مومن کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلی بات فاتبعونی کے جو اندر ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں میں پہلی چیز جو ہے وہ فطری ہے۔ فطری چیز میں جب کوئی اولاد والا ہو جاتا ہے تب اسے ماں باپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا۔ اولاد والا جب کوئی ہو جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ مجھ سے کیسی محبت کرتے رہے ہیں۔ اب اولاد ہوتی ہے نا، اب پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ فطرت کی حقیقت جو ہے وہ اللہ پروردگار نے حکم میں رکھی ہے۔ اللہ پروردگار کا یہ حکم ہے جس میں یہ تخلیق ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی محبت، ان بندوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بندے کی محبت، یہ اللہ پروردگار نے اپنی محبت میں رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بندوں کی محبت کا پتہ ہوتا ہے، پہلے نہیں۔
آپ نے، ہم نے، مسلمانوں نے اس بات کو اچھی طرح جانا ہے کہ فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ آگے فرمایا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال سارے غارت کر دوں گا اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ ہو تو بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، اچانک دفعتاً موت آ جائے تو کدھر کلمہ، کدھر دعا، کدھر یہ نصیحت وصیت، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اعمال غارت کر دوں گا۔ ایک تو اعمال ہیں جو قبولیت ہی نہیں پاتے، وہ کفر شرک کی وجہ سے نہیں پاتے، اور ایک اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ وہ غارت تین چیزوں سے ہوتے ہیں، نمبر ایک نافرمانی سے، نمبر دو بے ادبی سے، نمبر تین توہین سے۔ جب کوئی اللہ کے بندوں کی توہین کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی نافرمانی کرتا ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا ذکر آیا ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ فرمایا انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ مانگو جن پر اللہ پروردگار نے انعام فرمایا۔ ہماری تو ساری کی ساری مانگ، دعا جو ہے، سارا کچھ جو ہے، وہ تو اللہ کے نیک بندوں کی راہ میں اللہ کے نیک بندوں کو مانگنا ہے۔ فرمایا اللہ پروردگار نے، میں نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہیں میں نے اپنا عظیم بندہ، معلم، مزکی عطا کیا۔ ماں باپ کی محبت کا تب پتہ چلتا ہے جب اپنی اولاد ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بندوں، آپ کے غلاموں کی محبت کا تب پتہ چلتا ہے جب اللہ پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ محبت پتہ کیسے ہوتی؟ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، پھر ماں باپ کی رضا بھی ملتی ہے جو اللہ کی رضا ہے، پھر اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ فرمایا فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اب پتہ چلا جو اتباع نہیں کرتا یہ نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی دو کی اس نے کی ہوتی ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اور ایک حکم کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اس تعلیم کو نہ لینے کی وجہ سے، کیونکہ اتباع نہیں نہ کی۔ اتباع کیسے نہیں کی؟ اللہ کا حکم تھا کہ اتباع کرو، وہ نہیں مانا۔ اب جب حکم نہیں مانا تو حکم کی تعلیم کیسے؟ یہ کب اس نے حاصل کی ہے؟ اب جب نصاب ہی نہیں اس نے پڑھا، تعلیم ہی اس نے حاصل نہیں کی، علم کیسے ہوا؟ اللہ کا تو حکم یہی تھا نا، علم حاصل کرو۔ جب اس نے تعلیم نہیں حاصل کی تو علم ہی حاصل نہیں کیا، اللہ کی بھی نافرمانی کی کہ علم حاصل نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی کہ ان سے تعلیم نہیں حاصل کی، وہ تعلیم دینے والے ہیں۔ یہ ہے وہ جسے نہ ماں باپ کی رضا کا پتہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ جسے نہ اللہ کی عبادت کا پتہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ جسے اللہ کے بندوں کی محبت اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ ہوتا ہے۔ اب اللہ پروردگار تو محبت اس سے کرتا ہے جو فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع کرتا ہے، اور جب اللہ نے محبت اس سے نہیں کی تو اللہ کے بندوں کا، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیسے پتہ ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات بڑی ہے فاتبعونی۔ ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم نے فاتبعونی کی تعلیم نہیں حاصل کی۔ ہمارے دل جو ہیں وہ اس لیے نہیں ڈرتے اللہ پروردگار سے، اور محبت میں اس لیے نہیں مچلتے کہ نہ ہمیں خوف خدا کا پتہ ہے اور نہ ہمیں محبت کا عطا پتہ ہے، دونوں طرف سے ہم فارغ ہیں۔ اب جب کوئی ماں باپ کی محبت جانتا ہے تو یہ فطرت ہوتی ہے، فطرت کی تکمیل ہے یہ کہ اسے اولاد جب ہوتی ہے تو اب
وہ ماں باپ ہوتا ہے، ماں باپ آگے جا کر بابا جی ہو جاتا ہے، دادا پردادا ہو جاتا ہے، نانا پڑنانا ہو جاتا ہے۔ فطرت کی اب اسے بات کا پتہ ہو گیا، اب وہ بابا جی جو ہے نا وہ جوان بھی ہے، بابا جی جو ہے نا وہ چھوٹا بچہ بھی ہے۔ اب جب کوئی ماں باپ ہو جاتا ہے، بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی محبت کیا ہے۔ اور جب کوئی فتح بیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے نا، اور اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، قسم خدا کی، تب اللہ کی محبت کا اور اللہ کے بندے کی محبت کا پتہ ہوتا ہے، ویسے تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف فطرت ہے اور دوسری طرف حقیقت ہے۔ حقیقت اللہ پروردگار ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم میں اللہ پروردگار کی محبت ہے، اور فطرت میں امی جی ابا جی ہیں، پتہ ہو گیا نا۔ اسی طرح اللہ کی محبت کا بھی پتہ ہوتا ہے جب کسی کو اللہ کے بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے بندے سے جو محبت ہے نا، یہ در حقیقت اللہ پروردگار کی محبت ہے جو اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ کا بندہ ہو گیا جو اللہ نے اس سے محبت کی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے نافرمانی، تیسری بات جو ہے وہ ہے بے ادبی، چوتھی بات جو ہے وہ ہے توہین۔ اس کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام نبی رسول جو بھیجے گئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے آئی ہیں، فطرت کی تعلیم ان کی اللہ پروردگار نے خود فرمائی ہے۔ فطرت کی تعلیم میں وہ فطرت کاملہ رکھتے ہیں، اسے نمونہ مخلوق کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا بھولنا، ان کا جلدی کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ پروردگار نے تعلیم میں انہیں فطرت کا علم دیا ہے۔ ان کی فطرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی جگہ پر پہنچتے تو آپ جلدی جلدی کرتے ہیں۔ ان کا جلدی کرنا جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی تعلیم میں ہوتا ہے کہ امت دیکھ لے کہ عذاب والی جگہ پر بھی نہیں جانا، اور جانا ہو جائے تو جلدی جلدی گزر جانا ہے۔ اور جس پنڈ نہیں جانا ہوں راہ کی پوچھنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جلدی جو تھی وہ اللہ پروردگار کی طرف سے تھی۔ آدم علیہ السلام جو بھولے تھے یہ اللہ پروردگار کی طرف سے بلائے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بھولے تو کہا حضور آپ بھول گئے یا وحی آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے بلا دیا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے، ورنہ بڑا بد نصیب ہوتا ہے تو بڑا بے ادب بھی ہوتا ہے۔ یہ بے ادبی کے اندر وہ جو کرتا ہے پھر دین بتاتا ہے، یہ توہین ہوتی ہے۔ توہین والے کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ امی ابے دی داڑھی تے امی ابے دے وال کھچے اور سمجھے کہ وہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا وہ کیسے ہو گیا؟ یہ شیطان اور شیطان والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے شیطان نے جو کیا تھا وہ بے ادبی کی تھی، توہین کی تھی، اللہ پروردگار کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ کسی کو کیا پتہ نافرمانی کیا ہوتی ہے، بے ادبی کیا ہوتی ہے، توہین کیا ہوتی ہے؟ اس نے تو لفظوں کو جانا ہے۔ سب سے پہلے تو پکی بات یہ ہے کہ نبی رسول جتنے بھی آئے ہیں ان میں خطا نہیں ہوتی، ان میں غلطی نہیں ہوتی، ان میں لغزش نہیں ہوتی۔ جس نے ان کی طرف غلطی، لغزش، خطا منسوب کر دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا بے ادب ہے۔ اس نے توہین کی ہے، توہین میں اس نے اللہ پروردگار کی بھی اور نبی رسول کی بھی توہین کی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ فطرت میں کوئی بھولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، فطرتی جتنے بھی کام کرتا ہے، یہ تو مخلوق میں اللہ نے رکھے ہیں۔ اور نبی رسول جو ہیں ان کو تو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو تو اللہ پروردگار نے ہمارے لیے ان کی پاک زندگی کو نمونہ بنایا ہے، ان کو تو اللہ پروردگار تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔
تعلیم دے رہا ہوتا ہے، تعلیم میں وہ اللہ پروردگار اگر مخلوق کے لیے تعلیم وہ کرنی ہوتی ہے تو بلا دیتا ہے، سلا دیتا ہے، کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، اور اگر اپنے لیے محبوب کو کوئی ادا پسند ہوتی ہے تو فطرت کو ان کی کو بدل کے اپنی محبت میں ان کی ادا کو اپنی رحمت بنا دیتا ہے۔ ان کی ادائیں اللہ کو محبوب ہوتی ہیں اور ان کا نمونہ اللہ پروردگار کو مخلوق کے لیے منظور ہوتا ہے، جو ان کی تعلیم فرماتا ہے اور ان کی فطرت کو حقیقت کا رنگ جب دیتا ہے تو اپنے لیے محبوب ان کو بناتا ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کی زلفوں کی کیا بات ہے، اللہ اللہ، آپ کے مسکرانے کا کیا بات، اللہ اللہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی کیا بات، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اللہ، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، ہماری جان اور ہمارا سارا کچھ آپ ہے، اور آپ کے صحابہ آپ کے غلام ہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ فطرت کی نفی کرنے والا وہ تو اپنی نفی کرتا ہے اور اپنے اللہ پروردگار میں عیب ڈھونڈتا ہے، وہ تو نبی رسولوں کی نفی کرتا ہے اور اللہ پروردگار کی تعلیم میں عیب ڈھونڈتا ہے، اللہ کے کرنے میں عیب ڈھونڈتا ہے۔ جادو کیا تھا تو کافر و مشرکوں نے کیا تھا، اللہ کہتا میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے، جب اللہ جو کہتا وہ ہوتا ہے تو اللہ تو بے عیب ہے۔ آپ نے تو اپنے محبوبوں پر، نبی رسولوں پر بے عیبی کی عطا کی تھی کہ ہاتھ نبی رسول کا ہوتا تھا اور ہاتھ پر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ پروردگار کی کرم فرمائی ہوا کرتی تھی۔ دین سمجھ کا نام ہے، دین میں چھلانگے مارنے والا پل صراط نہیں پار کرتا، بلکہ قسم خدا کی سچی بات ہے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور جس نے دین کی سمجھ حاصل کی ہے، اپنے محبوب کا ادب جانا ہے، اللہ اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہے، اس نے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے جب اپنے آپ کو دیکھا تو پل صراط تو پار ہو چکا تھا، اب دوسروں کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا، اللہ اللہ، میرا یار آ رہا ہے، میرا فلانا آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ پہلی بات، ماں باپ کا تب پتہ چلتا ہے جب کوئی خود ماں باپ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات حقیقت کی عرض کرنے لگا ہوں، جب کوئی فتح بیونی میں اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے محبت کی ہے۔ جب اللہ کی محبت کسی کو عطا ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی محبت آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے بندوں کی محبت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بندے اللہ سے کم محبتوں میں جدا ہیں۔ یہ بندے کیسے ہوئے ہیں؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر یہ محبوب اللہ کے کیسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ کے بندوں کا حکم مانا ہے۔ یہ حکم ماننے والے ہیں، باادب ہوتے ہیں، باتمیز ہوتے ہیں، ان کے اعمال اللہ پروردگار کے ہاں قبول ہوتے ہیں، منظور ہوتے ہیں، اور یہ اللہ پروردگار کی دی ہوئی محبت سے بھرے پڑے ڈبرے ہیں۔ جب کوئی فطرت کی تکمیل پاتا ہے تو ماں باپ کی محبت کا پتہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی حقیقت، رحمت، محبت میں محبوب کا ساتھ پا جاتا ہے تو اسے اللہ کی ذات، صفات، افعال کا پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال میں دو ہی تو چیزیں ظاہر کی گئی ہیں کہ رحمت اللہ پروردگار کی غضب پر غالب آ گئی ہے، اور محبت اللہ پروردگار کی اللہ کے بندوں کو عطا ہو گئی ہے۔ اور جب کوئی فطرت کے خلاف ہوتا ہے تو نبی رسولوں میں وہ خطا دیکھتا ہے، لغزش دیکھتا ہے، غلطی دیکھتا ہے، یہ نامراد بدبخت ہوتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس نے اللہ پروردگار کی فطرت کے اندر عیب دیکھا ہے۔ اللہ پروردگار خالق و مالک نے جس نے فطرت پیدا کی اس کے اندر عیب دیکھا ہے۔ کبھی بھول جانا بھی گناہ ہے، کبھی سو جانا بھی گناہ ہے، کبھی کھانا پینا بھی گناہ ہے، کہیں یہ فطرتی کام کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ جان لو کیا ہے؟ غیر فطری کام کرنا گناہ ہے، غیر تعلیمی کام کرنا گناہ ہے، غیر قانونی کام کرنا گناہ ہے۔
اور یہ قانون دینے والا تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ تعلیم دینے والا تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ فطرت کی تکمیل دینے والا تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ فطرتی گناہ ہوتے نہیں، اور فطرت کی تکمیل اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ کا بندہ ہی حکم کی اللہ اکبر کبیرہ ہو نہیں سکتا، نہیں جانتا، پھر اور کون جانتا ہے؟ حکم کی نافرمانی اگر اللہ کا بندہ کرتا ہے، اللہ اکبر، فرما برداری کون کرتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہیں، مت ماری گئی ہے۔ وہی گل جن رب رسیا ان کی مت کسی، مت چلی جاتی ہے، وہ نہیں رہتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردہ چڑھ جاتا ہے، مت ماری جاتی ہے۔ اللہ جو رس گیا ہے، اللہ دے بندے جو ناراض ہو گئے نے۔ بے ادبی اللہ کے بندوں کی یہ ہوتی ہے کہ فطرت میں جو کھاتے پیتے سوتے جاگتے جو فطرتی کام ہے وہ کرتے ہیں، ناک صاف کرتے، تھوکتے، جو بھی فطری کام ہے، ان میں کوئی عیب دیکھیں، یہ ہے وہ بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک مبارک صاف کرتے، اللہ صحابہ کرام کیسے دفکتے، وضو مبارک کا قطرہ گرتا کیسے دفکتے۔ آپ کو اللہ پروردگار نے ہمارے لیے رحمت بنایا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا تھوکنا بھی مبارک ہے، آپ کا ناک مبارک جو ہے وہ صاف فرمانا یہ بھی مبارک ہے۔ لفظ نہیں ہے عاجز کے پاس، اللہ جانتا ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بس جب کوئی فطرتی کام میں اللہ کے بندوں کے اندر، نبی رسول علیہ السلام کے اندر عیب دیکھتا ہے کہ آسدے کتا ہے، نعوذ باللہ منہ، یہ توہین ہو جاتی ہے، یہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ آسدے کتا ہے، سوندے کتا ہے، اللہ تیرے لیے تو وہ رحمت بن کر آئے ہیں، تیرے لیے تو جنت بن کر آئے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ پروردگار اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس سے محبت کرتا ہے اندر بھریا پیا ہوندا اور باہر تو اپنی محبت میں اس کی اداؤں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو وہ دیکھنا چاہتا ہے جو تجھے محبوب ہوتا ہے، تو وہ تو تیرے لیے محبوب بن کر آئے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان سے محبت کی ہے۔ خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے، لغزش کیا ہے، جب کوئی غیر فطرتی کام کرتا ہے تو یہ خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ دوبارہ فطرت کے کام کی طرف لوٹ آئے، غیر فطری کام نہ کرے۔ جب کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے یہ غلطی ہوتی ہے، وہ سارجنٹ آ جاتا ہے، ادھر آئے، تینوں پتہ نہیں یہ ریڈ لائٹ ہے، وہ جی غلطی ہو گئی۔ ایسے ہی ہے نا، غیر قانونی کام کیا یہ غلطی ہے، یہ لغزش ہے، یہ دھوکہ ہے، وہ جی ایک دم بڑھ گئی سی، مینوں پتہ نہیں لگا، بس لغزش ہو گئی۔ غیر تعلیمی حکم ہے، حکم کی تعلیم ہے، فتح بیونی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا لا تو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، کچھ نہیں ہے، الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا اللہ ہے، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں قسم خدا کی بڑی خوشی ہے، اللہ جانتا ہے، ہمارا مال بھی یہ ہے، ہمارا ایمان بھی یہ ہے، ہماری اولاد سے بڑھ کر یہ نبی محبوب اللہ نبی ہیں، سارا کچھ ہی ہمارا یہ، ہم نے اللہ نبی کو لے لیا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ نبی جو اب کہہ دیں گے ہم ویسے کر کے دکھا دیں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ خطا غلطی ہے، لغزش ہے، غیر فطری کام کرنا، غیر قانونی کام کرنا، غیر تعلیمی کام کرنا۔ غیر اسے کہتے ہیں جو نہیں ہے، غیر جو نہیں ہے اسے کہتے ہیں غیر۔
اللہ پروردگار کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپ جس طرح نبی بنا کر بھیجے اور کوئی نبی نہیں ہے، میرے ماں باپ کی طرح اور کوئی ماں باپ نہیں ہے، میرے یار کی طرح اور کوئی یار نہیں ہے، ایک ہی ایک ہے، ان ایک کو نا دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ ملا دیا ہے، خالق و مالک و مخلوق کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، امی ابے کو اولاد کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور فتح بیونی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ غیر نہیں ہے کوئی بھی، غیر جو ہے وہ بے ادب ہے، غیر جو ہے وہ توہین کرتا ہے، غیر جو ہے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، یہ اسے ہم کہتے ہیں غیر اللہ ہے نہیں، اللہ کے حکم میں نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے، ہوتا ہے، شیطان بھی ہے، شیطان کے اہلکار پیروکار بھی ہیں، زانی بھی ہے، زانیاں بھی ہیں، لیکن ہم نے سب کو 3 طلاق دے دی ہے، اللہ کے حکم کو مان لیا، جو اللہ کے حکم میں ہے وہ تو ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے شیطان، جو نبی رسول کا نافرمان ہے شیطان کا پیروکار ہیں، لیکن الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، فتح بیونی کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا غلطی کا ذکر، یہ تو ہو گیا لغزش وغیرہ کا ذکر۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ پروردگار کا حکم، وحی، قرآن مجید، احکام اللہ، اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم، سنت جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، ان 2 کی نافرمانی کرنا، ان 2 کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے۔ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اور فطرت کے کام کو جو چھوڑا اس کی طرف واپس آنا ضروری ہے، اس لیے کہ ابھی زندہ ہوتا ہے، فطری کام شروع کر دیں اور ادھر بھی دنیا میں زندہ ہوتا ہے، توبہ کرے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مرتا ہے، یہ مارا گیا، یہ مارا گیا، کافر مشرک ہے، تو اب اس نے توبہ نہیں کی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مسلمان ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، نافرمانیاں کرتا ہے، تو یہ وہ ہے جو توبہ کرتا جا رہا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ میں توبہ کرتا جا رہا ہے۔ جب ادھر توبہ کرتا جا رہا ہے، ادھر اللہ اس کی مان لیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ توبہ کرتے جا رہا ہے، وہاں بھی اللہ مان لیتا ہے۔ بے ادب، توہین کرنے والا، نافرمان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے نبی رسول کے بارے میں یہ کہتا ہے، اللہ کے ولی کے بارے میں کہتا ہے یہ مر کے مردہ ہو گیا، یعنی یہ مر گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، شیطان نے جب مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھے زندگی دے دو، تو اللہ پاک نے دے دی، الی وقت معلوم، کب تک کے لیے؟ الی وقت، وقت تک، ایک وقت تک جو معلوم ہے اللہ کو۔ یہ وقت ہے، یہ زندگی اور ابدی زندگی نہیں ہے۔ زندگی میں وقت ہوتا ہے، لیکن وقت کو زندگی نہیں کہا جاتا، وہ ایک ڈیوریشن، ایک وقفہ ہوتا ہے۔ الی وقت معلوم، اسی لیے اللہ پروردگار کہتا ہے میری راہ میں جینے مرنے والا جو ہے، میرا جو دوست یار ہے، میرے جو بندے ہیں، انہیں مردہ نہیں کہا جا سکتا، انہیں مردہ نہ کہنا، میں انہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ یہ تو وقت ہے نا، ابدی زندگی تو ہے نہیں۔ اللہ پروردگار کب اسے ابدی زندگی بتاتا ہے؟ ابدی زندگی کا پتہ اللہ جو بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے، زندہ ہے۔ اور جس نبی رسول کی تعلیم میں، سبحان اللہ، جس نبی رسول کی تکمیل میں، اور جس نبی رسول کے ادب میں، اور جس نبی رسول کی رضا اور محبت میں اسے یہ ابدی زندگی عطا ہوئی ہے، اور ان کی کیا بات کرتے ہیں؟ ان کی کیا بات کرتے ہیں؟ بس بے ادب ہے اور کوئی بات نہیں، بے ادب ہے، برملا توہین کرتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اللہ پروردگار کو یہ ایسی مخلوق
کتنی ناپسندیدہ ہے، جو اللہ کی ہو کر اللہ کے بندوں کی نہیں ہوتی۔ گناہ جو ہے وہ حکم کی تعلیم کی نافرمانی ہے۔ جب کوئی حکم کی تعلیم کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ غیر فطرتی بھی ہو جاتا ہے، غیر قانونی بھی ہو جاتا ہے، اور غیر تعلیمی بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھ لینا ڈھونڈ کر کتاب میں اگر کہیں نہ ملے تو اللہ نبی رسول اور اللہ کے بندوں سے پوچھے نا، وہ بتا دیں گے۔ یہ سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے، یہ ہڈو مڈو کافر ہو جانا ہے۔ بے ادبی، توہین، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے بندوں کی حب درویشاں کلید جنت است، دشمنیشاں سزائے لعنت است۔ یہ تو بہت بڑی لعنت ہے۔ لعنت کا خریدار وہ جو ہوا ہے شیطان سے ہوا ہے۔ کیا شیطان درس نہیں ہے، سبق نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا، اور دوسرا اس نے کیا کیا تھا؟ غرور تکبر کیا تھا۔ میں تو گوں پر ہے، گندگی پر ہے، پیشاب پر ہے، عیبوں پر ہے، میں جو کہتا ہے۔ فطرت نہیں، فطرت خالق و مالک کی پیدا کی ہے۔ وہ جو اللہ نے پیدا وقت میں کی ہے بے عیب ہے۔ اگر وہ وقت میں نہ ہو تو بندہ عیب و برا ہو جاتا ہے۔ یہ لولا ہے جی، لنگڑا ہے جی، اپاہج ہے جی، مفلوج ہے جی، پیرالائزڈ ہے، عیب و برا ہو جاتا ہے۔ خالق و مالک اللہ اکبر کبیرہ۔ بات یہ پتہ ہوئی کہ فتبعونی فرمایا گیا ہے کہ ان کی اتباع کرنا ہے۔ یہ ان کی اتباع کرتا ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی کی تعلیم رکھتا ہے، یہ علم الہی رکھتا ہے۔ اور جو ان کی نافرمانی کرتا ہے، غیر فطری کام کرتا ہے، جب وہ گندا ہوتا ہے تو نبی رسول بھول جاتا ہے، اور بلایا اللہ نے ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے۔ کیوں بھائی انہوں نے کہا نہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ جاہل مطلق ہوتا ہے، جاہل، جہالت بری ہوتی ہے اس میں۔ کیا رہ گیا اس کے پاس؟ کچھ رہ گیا اس کے پاس؟ نہیں۔ پتہ کیسے؟ اندر اس کے گوں بھرا ہوتا ہے، گندگی غلاظت بھری ہوتی ہے، اور باہر بے ادبی، توہین۔ یہ ہلکا کتا تو پھر بھی کم ہے، یہ ہلکے کتے سے بھی زیادہ بڑا کتا ہوتا ہے، جو نبی رسولوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے۔ اسے کیا پتہ؟ الذین آمنوا، اللہ کے نیک مومن بندے جو ہیں وہ اللہ پاک سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے محبوبوں سے اس طرح کرتا ہے۔ بس جاہل اسے پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی امی ابے کو بھی ساتھ ساتھ توبہ کرنی چاہیے، سچی بات میں بتا رہا ہوں۔ نیک ماں باپوں نے پتہ کیا دعائیں کی تھی؟ اللہ انہیں اپنے نیک بندوں کی صحبت دینا، اللہ انہیں نیک بندوں تک رسائی دینا، اللہ انہیں نیک بندوں کی صحبت میں اپنی محبت دینا، اپنا پیار دینا۔ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا ارشاد پاک ہے فتبعونی۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اب یہ تو نہیں کہتے اللہ دعائیں دیتا ہے، اللہ تو قبولیت دیتا ہے دعاؤں کی۔ تو یہ اللہ کا حکم نہیں فتبعونی، میرے بندوں کی اتباع کرنا، میرے بندوں سے محبت کرنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے بندے ہیں جن کو کوئی خوف نہیں، غم نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا بندہ فرما برداری جانتا ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس ہمارے لیے وہی سارا کچھ ہے۔ پیچھے مڑ کر تو وہ دیکھے نا جس نے حکم اللہ کا کسی مقصد کے لیے پورا کیا ہو، کہ میں ویکھا پیچھے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، مجھاں آؤندیاں کہ نہیں آؤندیاں، میں جس مقصد واسطے اے کام کیتا ہے اندر برکت ویکھا ہوندی کہ نہیں ہوندی، اے 10 دنیا 70 آخر واسطے۔ یہ تو اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے، وہ دیتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اسی کو اندے واسطے کیتا ہوندا ہے۔ خالق و مالک کا حکم ہوتا ہے، ہم نے تو حکم مانا ہوتا ہے۔ اب وہ پیچھے مڑ کر تو وہ دیکھے نا جو یہ دیکھنا چاہے میری پریشانی ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، میرا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا، میری پیاس گئی ہے کہ نہیں گئی۔ اس نے تو حکم مان لیا، اب جاتی ہے تو چلی جائے، نہیں جاتی تو نہ جائے، کیونکہ اس کے حکم بھی عیب ہے۔ پیچھے مڑ کر وہ اس لیے نہیں دیکھتا کہ گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، باہر جب وہ نکلتا ہے تو فرما برداری ہوتی، اس کا حکم ہی ماننا ہوتا، پیچھے مڑ کر تو اس نے دیکھنا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ بات۔ اس لیے ہمیشہ جب تک اس دنیا میں موجود ہو نا،
2 کام بس کرنا، تیسرے کام میں نہ پڑنا، 2 کام کرنا۔ ایک فرمایا کہ مجھ سے جو تمہیں حکم پہنچتا آگے پہنچا دو، بھلا وہ آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ حکم میں ہو۔ آیت حکم کو کہتے ہیں، حکم آگے پہنچا دو، یہ نہیں کہ علم پہنچا دیا۔ جب تک کوئی تعلیم میں علم اللہ کے بندے سے حاصل نہیں کرتا، اسے کب کہا گیا علم پہنچا دو؟ حکم پہنچا دو۔ حکم کیا ہے؟ حلال، حرام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہماری طرف آیا ہے۔ او بھائی، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور جب تک حکم کی تعلیم سنت میں علم الہی اللہ کے بندے کی صحبت میں سند نہیں مل جاتی، اجازت نہیں مل جاتی، اس وقت تو حاصل کرتے رہو۔ آگے اجازت کی بات نہ کرنا، آگے خلافت علم کی بات نہ کرنا، کیونکہ علم الہی کے اندر جتنا علم عطا ہو جاتا ہے اتنا وہ نائب ہو جاتا ہے۔ ادھر خلافتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے کی صحبت میں تعلیم وہ کرتا ہے، تعلیم میں اللہ پروردگار نے جو آپ کو، اللہ کے بندے کو علم دیا ہوتا ہے، وہ علم عطا ہوتا چلا ہے۔ تعلیم میں علم ہوتا ہے، بغیر تعلیم کے نہیں علم ہوتا۔ اب جن کو علم ہے نا ان کو اجازت ہے، اور جن کو علم ہے نا وہ اللہ پروردگار نبی رسول کے نائب ہیں۔ 2 چیزیں پہنچانے کا حکم، نمبر 1 حکم، نمبر 2 جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ آگے پہنچا سکتا ہے، خبر۔ خبر، کوئی مجھے آ کے کوئی بات کہتا ہے، میں اس کی خبر آگے پہنچا سکتا ہوں۔ یا میرے اندر بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے اندر، تو میں اپنی خبر آگے پہنچا سکتا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں۔ اور خبر کی تحقیق کا حکم تعلیم میں آیا ہے، سنت میں آیا ہے۔ جب تک کوئی دین نہیں نہ جانتا، اسے اللہ پاک، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے سے جان پہچان ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہی تو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، یہ اپنی خبراں پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا خبر ہے یہ، اندر جو اسے خبر ہو رہی ہوتی ہے، جو اندر ہو رہا ہوتا ہے یہ اسے وہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ حکم پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اس بات کو جان لیتا ہے، اور پھر جسے تعلیم دیتا ہے وہ بھی جان لیتا ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور کوئی اس سے محبت کرتا ہے، دونوں ہی تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے فرمائی ایسے دیا، تعلیم میں یہ بات پتہ ہو گئی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ فتابعونی بڑی بات ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ ہم میں سے کون ہے اللہ جو اللہ نبی رسول کے، اللہ کے بندوں کے لائق ہے؟ آج تو بالکل نہیں اس بات کو مانتا کہ ہم عیب بھرے جو ہیں ہم لائق ہیں۔ نہیں، وہ مہربان ہیں جنہوں نے ہم پر مہربانیاں فرمائی ہیں اور ہمیں عیبوں سے نکالا ہے۔ وہ سارے موسم تو وہ بڑے بڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہی زندگی ہے، کمی کوتاہی، غلطی، لغزش، غیر فطری کام، غیر قانونی کام، غیر تعلیمی کام ہیں، اور نافرمانی اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم سنت، اس کی نافرمانی کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاک